حمد و صلاۃ کے بعد نہایت ہی واجب الاحترام میرے برادر مکرم مولانا محمد عمران صاحب خطیب مسجد حاضہ، نہایت ہی واجب الاحترام زینت القرآن فخر القرآن جناب قاری شوکت صاحب، نہایت ہی واجب الاحترام میزبان مجلس محترم طاہر بھائی شہزاد بھائی، نہایت ہی واجب الاحترام معزز و مکرم مہمانان گرامی، حاضرین مجلس، ہم سب یہاں پر فیاض بھائی کی روح کو ارشاد ثواب کی اس محفل میں حاضر ہیں۔ اللہ پاک اس محفل ثواب کو اپنی بارگاہ اقدس میں قبول فرمائے، آمین۔ ہم سب کے لیے خصوصاً مرحوم کے لیے اس کو ذریعہ نجات، کفارہ سیئات اور موجب بلندی کے درجات بنائے۔ محترم فیاض بھائی کے ساتھ، شہزاد بھائی کے ساتھ، طاہر بھائی کے ساتھ 26 سال سے میرا درینہ تعلق ہے، ماشاءاللہ، اور آپس میں ہمارا سبے بھائیوں کی طرح ایک دوسرے کا احترام، حیا، محبت۔ میرے بڑی مہربان محسن مشرف محترم حاجی محمد لطیف نظامی صاحب تشریف فرمائے، ان کے بیٹے سہیل بھائی، شاہد بھائی اور صوفی خالد صاحب ہوتے تھے، خرم بھائی، ہم یہ دوست ہر روز محفلیں کرتے تھے۔ اور مجھے آج تک یاد ہے فیاض بھائی نے بڑے جنون سے نعتیں پڑھی، ہر روز ہماری محفلیں ہوتی، ہر روز باری باری ہم ایک دوسرے کے گھر میں محفلیں کرتے، میری مسجد میں حجرے میں ساری رات بیٹھ کے ہم نعتیں پڑھتے رہتے تھے۔ تو ہمارے دل کو بھی بہت اس کی تکلیف ہے، صدمہ ہے، مگر رب کائنات کی رضا کے سامنے ہم سب سر تسلیم خم ہیں۔ میری دعا ہے اللہ رب العزت مرحوم کے صغائر و کبائر معاف فرمائے، آمین، ان کی نیکیوں کو قبول فرمائے، آمین، ان کے درجات بلند فرمائے، آمین۔ کوئی خطاب کرنا مقصود نہیں ہے، بھائی حکم دیا، ان کے حکم پر میں حاضر ہوا، 5 منٹ کے لیے حاضری کی بلند صاحب خطاب فرمائیں۔ عزیز دوستو، سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الدنیا سجن المؤمن، دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے۔ ہم سب یہاں پر قید خانے ہیں۔ جب تک بندہ دنیا میں رہتا ہے، ایک مشکل ختم ہوتی ہے، دوسری شروع ہو جاتی ہے۔ وجہ یہ ہے دوستو کہ میں جو سمجھا ہوں خلفاء کو، صالحین کو پڑھ کے، رب کائنات کی ذات اقدس کی منشا یہ ہے کہ میرا بندہ تکلیف میں رہے اور مجھے یاد کرتا ہے۔ ہماری یہ فطرت ہے، جب ہمیں فراوانیاں مل جائیں، خوشیاں مل جائیں، صحت ہو، تندرستی ہو، ہم مالک کو بھول جاتے ہیں۔ فراوانیاں ہو، خوشیاں ہو، تندرستی ہو، پہلی بات تو ہے اس حال میں کوئی اللہ کی بارگاہ میں آتا ہی کوئی نہیں، الا ماشاءاللہ۔ نماز بھی پڑھنا ہم چھوڑ جاتے ہیں، اور آ بھی جائیں، وضو بھی کر لیں، نیت بھی کر لیں، ہاتھ بھی باندھ کے کھڑے ہو جائیں، تو دھیان دنیا کی طرف رہتا ہے، بچوں کی طرف، کام کی طرف، ادھر دھیان منتشر رہتا ہے۔ مگر جب بندہ تکلیف میں ہو، پریشانی میں ہو، اضطراب میں ہو، تو آپ دیکھیں واش روم میں بھی بیٹھا ہو تو اس کی تار اللہ سے ٹوٹتی نہیں ہے۔ سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سب سے زیادہ مسائل، آلام، دکھ، تکلیفیں، پریشانیاں انبیاء علیہ السلام پہ آئی ہیں۔ انبیاء علیہ السلام کے بعد سب سے زیادہ مسائل اور آلام انبیاء علیہ السلام کے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین پہ آئے۔ ان کے بعد جو جس قدر زیادہ شد مد کے ساتھ اپنے نبی، اپنے
اپنے پیغمبر کا متبع ہوا اس پر اسی قدر زیادہ مسائب اور عذاب آئے. یہاں تک حجت الاسلام امام غزالی رحمہ اللہ تعالی جناب لکھتے ہیں، فرماتے ہیں کہ ایک شخص سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں آیا، عرض کیا کہ حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لجپال آقا مجھے اللہ سے محبت ہو گئی ہے. آقا اسلام نے فرمایا سوچ سمجھ کے بات کیا کہہ رہا ہے؟ انہوں نے کی جی آقا اللہ مجھے اللہ سے محبت ہو گئی ہے. سرکار نے پھر فرمایا سوچ کے کیا کہہ رہا ہے؟ جی آقا مجھے خدا کی قسم اللہ سے محبت ہو گئی ہے. آقا علیہ السلام نے فرمایا جا پھر مصائب و علام کے لیے تیار ہو جا. ایک شخص نے کیا کہ حبیبی یا رسول اللہ لجپال آقا مجھے آپ سے محبت ہو گئی. آقا علیہ السلام نے اس سے بھی فرمایا تجھے پتا ہے کیا کہہ رہا ہے؟ جی آقا میں سوچ سمجھ کے کہہ رہا ہوں آپ سے محبت ہو. سرکار نے پھر فرمایا تجھے خبر ہے کیا کہہ رہے ہو؟ جی آقا واللہ مجھے آپ سے محبت ہو گئی ہے. آقا علیہ السلام نے فرمایا جا پھر فکر و فاقہ کے لیے تیار ہو جا. جو بھی مجھ سے محبت کرتا ہے فکر و فاقہ اس کی طرف اس طرح دوڑ کے آتے ہیں جس طرح اونچی جگہ سے پانی نیچے دوڑ کے آتا ہے. میری زندگی کو دیکھ، میں اللہ کا حبیب ہوں، سید المرسلین ہوں، اور میرے گھر میں 40 دن تک آگ نہیں جاتی. اللہ. اور جہاں تک امام غزالی فرماتے 3 ماہ ایسے آئے کہ رسول اللہ السلام کے گھر میں آگ تک نہیں جلی کہ پکانے کے لیے کچھ نہیں ہوتا. اور خبردار کوئی یہ نہ کہے کہ آقا علیہ السلام کی یہ زندگی ایسے کیوں تھی. یہ آقا علیہ السلام نے فقر کو خود اختیار فرمایا تھا. یہ فقیری میرے آقا کی اختیاری تھی. اللہ نے تو خود فرمایا تھا میرے محبوب اگر تو کہے تو یہ پہاڑ سونے کے بنا دیتا ہوں. میرے حبیب کو جہاں جہاں جائے گا یہ تیرے ساتھ چلے گی. ایسا روب و دبدبا ہوگا، ایسا جاہ و جلال ہوگا، ایسی شان و شوکت ہوگی کہ میرے محبوب نہ ایسا جاہ و جلال کسی کو ملا نہ ملے گا. مگر آقا علیہ السلام نے عرض کی الفقر فقری، میرے مولا میرا فقر فقر ہے. سبحان اللہ. آقا علیہ السلام ساری کائنات کے مالک تھے. وہ جو چاہتے ہوتا تھا، وہ جو کہتے ہوتا تھا. اگر آقا علیہ السلام نے خود بخود فقیری کو اختیار کیا، میں سمجھتا ہوں میرے آقا نے اس لیے بھی فقیری کو اختیار کیا کہ میری امت میں زیادہ لوگ غریب ہوں گے، مسکین ہوں گے، اپنے آقا کو سنت سمجھ کے یہ لوگ سہ جائیں. سبحان اللہ. اسلام نے غریبوں مسکینوں کی دلجوئی کرتے ہوئے یہاں تک ارشاد فرمایا. آقا علیہ السلام نے فرمایا لوگوں میری امت کے عمراء و سلاطین، میری امت کے جو مالدار ہیں ان سے 500 سال پہلے میری امت کے غریب جنت میں چلے جائیں. سبحان اللہ. آقا علیہ السلام نے فرمایا سلیمان پیغمبر علیہ السلام کو دیکھا اور اپنے صحابہ میں عبد الرحمن بن عوف کو دیکھا. انبیاء میں سب سے زیادہ مالدار اور صاحب سلطنت حضرت سلیمان علیہ السلام تھے اور صحابہ اکرام میں سب سے زیادہ مالدار عبد الرحمن بن عوف تھے. حضور علیہ السلام نے فرمایا آج رات رب کائنات نے مجھے دکھایا، میں نے دیکھا کہ سلیمان پیغمبر اور عبد الرحمن بن عوف ابھی حساب میں پھنسے ہوئے تھے اور میری امت کے غریب جنتوں میں ٹہل رہے. سبحان اللہ. واہ واہ. آقا علیہ السلام نے غریبوں مسکینوں کی دلجوئی کرتے ہوئے فرمایا میرے اللہ میرا حشر نشر غریبوں مسکینوں کے ساتھ فرمانا. سبحان اللہ. حضرت قطب الاقطاب قطب مدینہ حضرت عبداللہ یافی یمنی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں غریبوں کی دلجوئی کے لیے تو اتنی بات ہی کافی تھی کہ سرکار فرما دیتے مولا ان کا حشر نشر میرے ساتھ فرمانا. فرماتے حضور نے دلجوئی کی انتہا کر دی، یوں نہیں کہا کہ مولا ان کا حشر نشر میرے ساتھ کرنا، بلکہ تاجدار کائنات نے یوں فرمایا میرے مولا میرا حشر نشر میرے ساتھ کرنا. سبحان اللہ. واہ. تو دوستو
یہ مسائل، یہ علام، یہ دکھ تکلیفیں ہمارے ایسے لوگوں کے ذریعے آتے ہیں کہ ہمارے گناہ معاف ہو جائیں، ہم سے جو لغزشیں ہوتی ہیں، خطائیں ہوتی ہیں، معصیتیں ہوتی ہیں، ظلم ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان تکلیفوں سے ان کو دھو دیتا ہے، معاف کر دیتا ہے کہ ہمارے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے۔ یہاں تک ام المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، آقا علیہ السلام نے فرمایا بندے کو کانٹا بھی چبھے اور اس پر وہ صبر کرے تو اللہ پاک اس کے بدلے میں بھی اس کا گناہ معاف کرتا ہے، اس کا درجہ بلند کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا جس بندے کے جسم کو کوئی تکلیف آئی ہے، کوئی بیماری لگ گئی، کوئی ضرر، کوئی تکلیف آئی، یا اس کو مال کی وجہ سے اس کے مال کا نقصان ہو گیا یا اولاد چلی گئی، فرمایا کوئی بندے کو تکلیف آئی ہے، اس نے اس پہ صبر کیا، اپنے رب کا شکوہ بھی کیا، آقا علیہ السلام نے فرمایا اللہ پاک فرماتا ہے قیامت کے دن اس کے لیے میزان لگانا اور اس سے حساب لیتے ہوئے دیا آتا ہے۔ سبحان اللہ۔ فرمایا جس بندے کو دنیا میں تکلیفیں آئیں، پریشانیاں آئیں، تنگیاں آئیں، فکر و فاقہ آیا، وہ صبر شکر میں زندگی گزارتا رہا، زبان پہ شکوہ شکایت نہ لایا، میں قیامت کے دن اس سے رب حساب بھی نہیں دے گا۔ سبحان اللہ۔ جہاں تک اللہ نے محترم آقا علیہ السلام نے سمجھایا، فرمایا کہ جس بندے کو صرف ایک بار بخار ہو جائے، کتنی دیر؟ صرف ایک بار بخار، مدت سرکار نے کوئی معین نہیں فرمائی، اور صرف ایک بار بخار ہو جائے بھلے ایک گھنٹے کے لیے ہو، آقا علیہ السلام نے فرمایا اس کے 1 سال کے گناہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور یہاں تک میرے آقا نے فرمایا جب بندہ بیمار ہو جاتا ہے، بستر پہ آ جاتا ہے، چلنے پھرنے کے قابل نہیں رہا، ہر وقت اس کی تار مولا سے جڑی ہوئی ہے، فرمایا بیمار کی تیمارداری کرنے جاؤ تو اس سے اپنے لیے دعا کرواؤ، آقا وہ خود بیمار ہے اس سے دعا کروائے، فرمایا کب نہیں جانتے ہو اس تکلیف کے باعث وہ اپنے مولا کے اتنا قریب چلا گیا ہے کہ اس کی اور رب کے درمیان کوئی پردہ نہیں۔ سبحان اللہ۔ وہ اللہ کے قرب میں ہے، وہ اللہ کی حضوری میں ہے، ہمیں وقت اس کی تار مولا سے جڑی ہوئی ہے، سبحان اللہ۔ جب اس کے پاس جاؤ تو اس سے اپنے لیے دعا کروایا کرو۔ میرے آقا نے فرمایا جب بندہ بیمار ہو جاتا ہے تو فرمایا پہلے وہ غفلت بھی کرتا تھا، نماز پڑھتا تھا، نہیں پڑھتا تھا، پڑھتے ہوئے بھی غافل رہتا تھا، اب تکلیف میں اس کا یہ حال ہے کہ ہمہ بکم آر جڑی ہوئی ہے، اور اب میرے اس کے اوپر بڑے خطاب آئے ہیں موت پر، میں نے بڑی محنت کی اس کے اوپر، یوٹیوب پہ موجود ہے، موت کے حوالے سے بہت تفصیل کے ساتھ میں نے ان چیزوں کو بیان کیا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا موت سے پہلے بندے کا بیمار ہونا یہ اچھی چیز ہے، اس لیے کہ اس کو اپنا محاسبہ کرنے کا وقت مل جاتا ہے، وہ اپنی زندگی کے اوپر نظر ڈالتا ہے، میں نے اللہ کی فرمانی میں گزاری ہے یا نافرمانی میں گزاری ہے، اپنی زندگی کا محاسبہ کرتا ہے، پھر بستر پہ لیٹا ہوا اپنی غلطیوں اپنی لغزشوں پہ نازک ہوتا ہے، شرمندہ ہوتا ہے، استغفار کرتا ہے، اللہ سے معافی مانگتا ہے۔ موت سے پہلے بیمار ہو جانا اچھی چیز ہے کہ اس سے بندے کو مہلت وقت مل جاتا ہے کہ بندہ محاسبہ کرے، توبہ کرے، اور جس کو کوئی نصیحت کرنا چاہتا ہے نصیحت کر دے، اور فرمایا اچانک موت کا آ جانا اچھی چیز نہیں ہے۔ اور آقا علیہ السلام نے فرمایا جب بندہ بیمار ہوتا ہے تو اللہ فرماتا ہے میرے بندے اگر اس بیماری کے بعد تو شفا یاب ہو گیا، اے میرے بندے، فرمایا اس کے لیے فرمایا جس کے پاس جب کوئی تیمارداری کرنے کے لیے آیا تو شکوہ شکایت نہیں کیا، آنے والوں کو یہ نہیں کہا مجھے بڑی تکلیف ہے، مجھے یہ ہے، اللہ کی رضا پہ راضی رہا۔ فرمایا ایسا بندہ جب بیمار بستر عیادت پہ آتا ہے، آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت فرماتا ہے اے میرے بندے اس بیماری کے بعد اگر تو شفا یاب ہو گیا تو میں تجھے پہلے گوشت سے بہتر گوشت دوں گا، پہلے خون سے بہتر خون دوں گا، اور تیری زندگی کے سارے گناہ معاف کر دوں گا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا بیماری کے بعد بندہ جب وفات پاتا ہے تو نہ صرف یہ کہ اس بیماری کے باعث اس کے سارے
گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا بلکہ اللہ اس کو شہادت کا رتبہ عطا فرماتا ہے۔ سبحان اللہ، واہ، یہ اور سرکار نے فرمایا جس بندے کو 40 دن کے اندر کوئی تکلیف نہ آئے، کوئی پریشانی نہ آئے، کوئی تنگی نہ آئے، وہ سمجھ لے اللہ کی نظر میں وہ محبوب نہیں ہے، اللہ اس کو پسند نہیں کرتا ہے۔ اس لیے حضرت رابعہ بصری رحمت اللہ علیہا جس دن آپ کو فاقہ نہ آتا، کوئی پریشانی کوئی بیماری نہ آتی، ٹھنڈیا بھر کے رو کے اوپر دیکھ کے کہتی ہیں اس بڑھیا کو آج اس نے یاد نہیں کیا ہے۔ تو عزیزان محترم، ہمارے بھائی فیاض صاحب طویل عدالت میں رہے، بڑی تکلیف میں رہے۔ میرے آقا نے فرمایا جب بندہ بیمار ہو جاتا ہے، اللہ پاک چونکہ میں بتا رہا ہوں جب بیمار ہوتا ہے تو ہمارا وقت تار جڑی ہوئی ہے، اللہ پاک اس فرشتے سے فرماتا ہے اے فرشتے، آپ جانتے ہیں کہ بندہ نیکی کرتا ہے تو یہ فرشتہ حرکت میں آتا ہے، یہ نیکیاں لکھتا ہے، جب گناہ کرے تو یہ حرکت میں آتا ہے، گناہ لکھتا ہے۔ مگر امام غزالی فرماتے ہیں جب بندہ بیمار ہو جائے اللہ ان دونوں فرشتوں سے فرماتا ہے حرکت میں آؤ، یہ کہتا مولا میرا حرکت میں آنا تو سمجھ میں آ رہا ہے کہ یہ ہر وقت نادم ہے، شرمندہ ہے، معافیاں مانگ رہا ہے، استغفار کر رہا ہے، میں نیکیاں لکھوں، تمہاری تعالیٰ یہ گناہ تو کر دیا، میرا کام تو گناہ میں کیا کروں؟ اللہ فرماتا ہے اے نیکیاں لکھنے والے فرشتے جب تک یہ بیمار ہے تب تک اسی نیکیاں لکھتا جا، لکھتا جا، لکھتا جا، اور اے گناہ لکھنے والے فرشتے جب تک یہ میرا بندہ بیمار ہے تو اس کے گناہ مٹاتا جا۔ سبحان اللہ، واہ بھائی یہ اللہ کی عزت کے راز ہیں، یہ وہ جانتا ہے کس کو کس طرح کس کے درجات کو بلند کرنا چاہتا ہے۔ ہمارے جیسوں کے اوپر کوئی مصیبت، کوئی پریشانی، کوئی تکلیف آتی ہے وہ ہمارے گناہوں کے باعث ہوتی ہے۔ اللہ پاک چاہتا ہے کہ میرا بندہ توبہ کرے، معافی مانگے، میری طرف رجوع کرے۔ اور پڑھیے حجت الاسلام امام غزالی میرے استاد ہیں، روحانی شیخ ہیں میرے، میں ان سے بہت زیادہ فیض لیتا ہوں۔ آپ نے احیاء علوم الدین کی چوتھی جلد میں پہلا باب توبہ کا بنگا، اس میں آپ نے لکھا ہے عبداللہ بن سلام فرماتے ہیں بندے کے اوپر صرف اتنی دیر کے لیے ندامت کی کیفیت طاری ہو جائے، زبان سے بھی استغفار نہ کرے، فرمایا صرف اتنی دیر کے لیے ندامت اور شرمندگی کی کیفیت طاری ہو جائے جتنی دیر میں آنکھ جھپکتی ہے اللہ بندے کے سارے گناہ مٹا دے۔ سبحان اللہ، ارے اس کی رحمت کا کوئی عالم ہے، نہ صرف یہ کہ گناہوں کو مٹا دیتا ہے، وہ سچے دل سے راجع ہو جائے، وہ فرماتا ہے میں لکھنے والے فرشتوں کو ہی بھلا دیتا ہوں، میں رجسٹروں سے مٹا دیتا ہوں، صرف مٹا ہی نہیں دیتا، فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیتا ہوں۔ سبحان اللہ، سچے دل سے میری طرف رجوع کر کے تو دیکھ۔ تو دوستو ہمارے جیسے بیمار ہو، تکلیف آئے، تنگی آئے تو اللہ چاہتا ہے میرے بندے کے گناہ معاف ہو جائیں، مگر صالحین انبیاء علیہ السلام اور اللہ کے محبوب لوگ جو ہیں، معصوم لوگ، ان کے اوپر جس طرح بتایا انبیاء سے سب زیادہ مسائل آئے، تو جس کا گناہ نہ ہو اس کے اوپر مسائل آئے، تو اس کا مطلب یہ ہے اللہ اس کے درجات کو بلند کرنا چاہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فیاض بھائی کو بخشش فرمائے، ان کی بیماری کو ان کے لیے موجود کفارہ بنائے، اور اپنے وعدے کے مطابق اللہ ان کے سارے گناہ معاف فرمائے اور ان کے درجات بلند فرمائے۔ یا اللہ ان کو اپنے شہیدوں میں شامل فرما، ان کی بیوی اور ان کے بچوں پہ رحم فرما، ان کے لیے آسانیاں فرما۔